الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہمارے اکابر کا بیان ہوا ہے اور بہت سی باتیں سامنے آ گئی ہیں۔ ہمارے اکابر جن کا ذکر ہوا ہے وہ ہندوستانی ہونے کے ناطے سے اتنے آگے جا چکے تھے کہ وہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے یہ حضرات اتنے آگے جا چکے تھے کہ مذہبی فتح قرار دے دیا۔ یہ ہمارے اکابر جو ہیں مذہب میں رہتے ہوئے وطن کی محبت میں اتنے سرشار ہو گئے تھے کہ اس وقت کا جہاد فرما دیا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی کفایت اللہ، یہ سب حضرات ایسے ہیں کہ انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد 16 سال جو ہیں سلاخوں کے پیچھے جیل میں رہے ہیں، 16 سال رہے ہیں۔ اور ایسے ہی حضرت مولانا امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی جو ہیں جلاوطن کیے گئے ہیں ہندوستان سے، اور 24 سال جو ہیں وطن سے دور رہے ہیں، 24 سال کے بعد ہندوستان میں قدم رکھا ہے۔ حضرت مولانا برکت اللہ صاحب بھوپالی جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں، سیاحت خطہ کے حافظ تھے، حضرت نے 36 سال جو ہیں قربانی دی ہے اور اسی کی نظر ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ برطانیہ پہنچے، لندن پہنچے اور امریکہ تک انہوں نے اس تحریک کو چلایا ہے، اور پھر حضرت وہیں پر انتقال فرما گئے۔ تو ہمارے اکابر تو ہندوستان کی آزادی کے لیے بہت جا چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزادی ہمیں عطا فرمائی۔ تعمیر وطن جو ہے، جو ہمارا مذہبی فرض تھا، وہ ہمارے ان حضرات نے پورا کر دیا ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو اصول گزشتہ سے واقف نہ تھے، آج ان کے ہاتھوں نظام چمن آ گیا۔ جو اصول گزشتہ سے واقف نہ تھے، آج ان کے ہاتھوں نظام چمن آ گیا۔ ہمارے اکابر جو ہیں یہ آزادی کی لڑائی 100 سال تک تنہا لڑتے رہے اور یہ قافلہ چلتا رہا۔ حنود اگر لگے مسلمانوں کے ساتھ 100 سال کے بعد لگے تھے، 100 سال جب ہو گئے تھے اس کے بعد جو ہے برادران وطن نے ساتھ دیا ہے، ورنہ تو 100 سال جو ہے مسلمان تنہا اس لڑائی کو لڑتے رہے۔ محترم بزرگ دوستو، یہ یاد رکھ لو، تعمیر وطن فرقہ پرستی سے نہ ہوگی۔ یہ حضرات جو فرقہ پرست ہیں یہ تعمیر وطن بتانا چاہتے ہیں اس کو، لیکن تعمیر وطن فرقہ پرستی سے نہ ہوگی۔ تعمیر وطن تو جس طرح ہمارے اکابر نے کی ہے اسی طریقے پر ہو سکتی ہے۔ ایک سوامی جی ہیں راما سوامی ناتھن، انہوں نے دین دنیا کے نام ایک اپنا وہ ارسال کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف زہر جو ہے اس کو برطانیہ نے اور انگریزوں نے گھول دیا تھا،
کہ مسلمان حکمراں جو پہلے گزرے ہیں یہ متعصب گزرے ہیں، ان کی حکومتیں مذہبی حکومتیں تھی، وہ جمہوری حکومت نہیں تھی۔ اور اس کے بعد سے پھر جو دوسری پارٹی آئی ہے انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف جو ہے زہر گھول دیا، اور پھر انہوں نے کچھ واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مغلیہ حکومت کے شاہ جہاں بادشاہ جنہیں عمارتیں بنانے کا بہت شوق ہے، ان کے پاس ایک مسئلہ آیا ہے آگرے کا۔ آگرے میں ایک راجپوت بالا سنگھ ان کا نام ہے، انہوں نے ایک مسجد کے قریب، پہلے ان کا مکان تھا اس کے قریب ایک مسجد تھی، لیکن وہ بالا سنگھ جو راجپوت ہے وہ بھجن گایا کرتا تھا۔ مسلمانوں کو نماز پڑھنے میں خلل واقع ہوتا تھا، مسلمان روکنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے پہنچتے پہنچتے شاہ جہاں تک پہنچا۔ شاہ جہاں نے علماء کو بلایا اور علماء سے یہ پوچھا کہ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو علماء نے مفتیان کرام نے اس وقت فتویٰ یہ دیا کہ یہ پوچھ لیا جائے کہ یہ مسجد پہلی ہے، یہ بالا جی کا مکان پہلے ہے۔ تو شاہ صاحب نے جب مسلمانوں سے پوچھا کہ پہلا مکان کس کا، مسجد پہلی ہے یا مکان پہلا ہے، تو مسلمانوں نے بتایا کہ مکان پہلا ہے، مسجد مسلمانوں نے یہاں اس علاقے میں بعد میں بنائی ہے۔ پھر شاہ جہاں نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ بھجن جو ہے مسجد سے بننے سے پہلے بھی گاتا تھا، بھجن گاتا تھا یا اس کے بعد گانا شروع کیا مسجد کے بعد؟ کہا کہ نہیں، پہلے سے گاتا تھا، اور اس کا باپ جو ہے وہ بھی پہلے سے ہی بھجن گاتا تھا۔ تو شاہ جہاں نے فیصلہ یہ دیا کہ مسجد والے اپنا کام کریں اور یہ اپنا کام کریں، اس کی عبادت جو ہے وہ یہی ہے، اس کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت مسلمانوں نے شاہ جہاں کو یہ کہا اور قبیلہ خاطر ہوئے کہ یہ آپ نے اچھا فیصلہ نہیں دیا، مگر محترم بزرگ دوستو شاہ جہاں نے بہترین قسم کا فیصلہ دیا۔ اور شاہ جہاں بادشاہ جو ہے دوسرے مذاہب کی بھی رعایت رکھتا تھا۔ کتنا اچھا بادشاہ لکھا ہے اس کو کہ راجا اس نے ایک سال جو ہے مال گزاری زیادہ ادا کر دی، زیادہ لا کر دی ہے۔ شاہ جہاں نے ان سے پوچھا کہ ہر سال تو آپ کم لاتے تھے، اس سال زیادہ کیوں کی ہے، کیوں دیا ہے تم نے مال گزاری؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں سمندری علاقہ ہے، اب خشکی آ گئی ہے، بہت سی زمین جو ہے وہ پانی سے بچ گئی ہے، وہاں غریب کاشتکاروں نے کھیتی کی، ان سے وصول کیا گیا ہے۔ تو شاہ جہاں نے فیصلہ یہ دیا کہ یہ تو تم نے ان پر زیادتی کی ہے، یہ جو ویسی زمینیں پڑی رہتی ہیں اور سمندری علاقے میں یہ تو غریبوں کا حق ہے، لہذا جتنی زیادہ وصولیاں بھی تم نے کی ہے، جن جن سے وصول کی ہے انہیں واپس کرو جا کر۔ تو اس طریقے سے شاہ جہاں نے فیصلہ دیا ہے۔ محترم بزرگ دوستو، ایسے ہی یہ جو کفار ہیں، ہندوستان کے جنود ہیں، یہ اورنگزیب کو کٹر کہتے ہیں کہ یہ کٹر آدمی گزرا ہے، مگر محترم بزرگ دوستو رام جی کا جہاں بدماش ہوا ہے، چتر کوٹ وغیرہ کا واقعہ لکھا ہے، ایک مسلمان وہاں پر گیا اور ہندو دوستوں نے انہیں بلایا، تو وہاں ایک گھاٹ ہے رام گھاٹ، اس کے شمالی جانب میں ایک مندر ہے بالا جی کا، وشنو جی کا ایک مندر ہے، وہ اس میں مندر میں بھی جا کر دیکھا تو اس میں مندر میں کتبہ لگا ہوا ہے، لکھا ہوا کہ یہ جو مندر ہے یہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے بنوایا ہے۔
یعنی جہاں بنواس ہوا ہے رام جی کا، تو وہاں جو مندر ہے وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بنوایا ہے، اور وہاں کے پجاریوں کے لیے، وہاں کے اس کے خرچے کے لیے بہت سے گاؤں جو ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مندر کے نام کیے ہیں، کہ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ جس کو یہ فار اور ہنود جو ہیں کٹر آدمی کہتے ہیں کہ یہ کٹر پنتھی گزرا ہے، اس کا حال جو ہے وہ یہ ہے۔ ایسے ہی تمل ناڈو میں ایک مندر ہے، بہت بڑا مندر ہے، اس کے آس پاس بہت بڑی زمین جائیداد ہے، وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اس مندر کے لیے دی تھی۔ محترم بزرگ دوستو، ایسے ہی ایک اور واقعہ ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی فوج جو ہے پنجاب میں آئی ہے، ایک گاؤں سے گزر رہی تھی وہ، تو وہاں پر ہنود جو ہے اپنے کوٹھوں پر کھڑے ہوئے، عورتیں کوٹھوں پر تھیں اور مرد ویسے دیکھ رہے تھے پلٹن کو جاتے ہوئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک لڑکی جو ہے کوٹھے پر تھی، اس نے ایک فوجی کو دیکھا، فوجی نے اسے دیکھ لیا اور آنکھ میں آنکھ مل گئی، اور آپس میں اس قسم کا تیر چل پڑا۔ وہ اچھی پاور والا آدمی تھا، اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہا کہ جس کی یہ لڑکی ہے اسے میرے پاس لاؤ، یہاں تک کہ لوگوں نے حاضر کیا اس کو۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے تمہاری لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، اب تمہیں جو ہے نکاح کی تیاری کر لینی چاہیے، میں فلاں دن میں اپنی بارات لے کر آؤں گا تمہارے یہاں۔ اس ہندو نے یہ کہا کہ آپ مسلمان ہیں، میں ہندو ہوں، میں اس رشتے کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس فوجی نے کہا کہ میں نہیں جانتا، اگر تم اس کو نہیں کرو گے تو نتیجہ غلط نکلے گا۔ وہ بیچارہ بہت پریشان ہو گیا وہ ہندو۔ جب گھر میں آیا، گھر والی کے سامنے ذکر کیا کہ ایسا ایسا واقعہ ہو گیا ہے، لڑکی کے اوپر فلاں کی نظر پڑ گئی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے نکاح کرے، تو گھر والی نے کہا کہ چنتا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس مسئلے کو اورنگزیب کے پاس پہنچا دو، وہ خود فیصلہ کر دیں گے۔ تو وہ پنجاب سے چل کر دہلی میں گیا اور اورنگزیب سے اس نے ملاقات کی اور اس نے واقعہ سنایا کہ ایسا ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری لڑکی نہیں ہے، وہ میری لڑکی ہے، اور جس دن بارات آنے کا وقت متعین ہو جاوے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں وہیں حاضر ملوں گا۔ بارات آنے میں ایک دن رہ گیا ہے، تو اب یہ پریشان ہے کہ بادشاہ نے وعدہ کیا تھا لیکن ابھی تک نہیں آیا، لیکن رات کو ایک دن پہلے جو رات آتی ہے، بادشاہ وقت اورنگزیب سو رہے ہیں، وہ کسان کھڑا ہوا کہہ رہا ہے خواب میں، کیا مسلمانوں کا وعدہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وعدہ کر لیتے ہیں اور پورا نہیں کرتے؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں بیدار ہوئے اور فوراً پنجاب کا ارادہ کر لیا۔ چلتے چلتے رات کے 1-1:30 بجے کے قریب پہنچے۔ گھر والے پریشان ہیں کہ کل بارات آنے والی ہے، کیا کریں گے؟ لیکن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے خود دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر گئے۔ وہ کسان دیکھ کر خوش ہو گیا۔ بارات کا آنے کا وقت متعین تھا، وہ بارات والے آئے اور انہوں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے جب کسان نے دیکھا کہ آ گیا ہے، وہ دروازہ کھول دیا، اور جب یہ بارات لانے والا آدمی جو ہے اندر پہنچا تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ننگی تلوار لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔
اب تو اس کی حالت خراب ہو گئی اور فوراً یہ پیروں میں گر پڑا کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری حکومت ہوتے ہوئے تیری کیسے جرأت ہوئی ہے کہ تو ایسا کام کرے؟ کہا کہ تجھے اس کی غلطی کا وہ بھگتنا پڑے گا، خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور بڑی سخت سزا دی ہے اسے۔ تو محترم بزرگ دوستو، یہ ہمارے برادران وطن جن لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں، انہوں نے کبھی مذہبی انداز سے حکومت نہیں کی ہے، انہوں نے جمہوری انداز سے ہی حکومت کی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا جو اندازہ لگایا گیا ہے وہ تقریباً 1000 سال ہے۔ اس 1000 سال میں ان مسلمان بادشاہوں نے مذہبی انداز سے حکومت نہیں کی ہے بلکہ جمہوری انداز سے حکومت کی ہے۔ تو محترم بزرگ دوستو، تعمیر وطن فرقہ پرستی سے نہ ہوگی۔ جو یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ فرقہ پرستی کر کے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے، کسی حد تک یہ کامیاب ہو گئے، مگر محترم بزرگ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ جنہوں نے بھی زیادتی کی ہے وہ دنیا کے نقشے سے ہی مٹا دیے گئے ہیں۔ جو صیاد جو ہے پرندوں کے وہ گھونسلے جلاتا ہے، پرندوں کو مارتا ہے، لیکن دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ وہ جو صیاد ہوتے ہیں ان کے بھی ایک دن مکان جل جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو لوگ ہیں جو مسلمانوں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس خواب خیالی میں نہ رہیں کہ مسلمان یہاں سے نکل جائیں گے۔ مسلمانوں کو تو بس ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہر ظلم کا پنجہ موڑیں گے، ہر ہاتھ کی تمغہ توڑیں گے۔ اے فرقہ پرستو، یاد رکھ لو، اس ملک کو ہم نہ چھوڑیں گے۔